یہ بایوگرافی ہے سلطان شہاب الدین محمد غوری کی۔ محمد غوری کی پیدائش سن 1149 میں افغانستان کے غور قبیلے میں ہوئی تھی۔ ان کے والد بہاؤالدین السام غوری غور قبیلے کے سردار تھے۔ بہاؤالدین السام غوری کے دو بیٹے تھے، ایک غیاث الدین الطاف غوری، دوسرے کا نام تھا شہاب الدین محمد غوری۔ یہ دونوں بیٹے کچھ جنگجو دوستوں کی فوج بنائے تھے اور ایک ریاست قائم کرنے کی سوچتے رہتے تھے۔ ان کو غور قبیلے کے لوگوں کی رضامندی بھی حاصل تھی۔ غزنی میں اوغوز قبیلے کی حکومت تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ملک میں کوئی بغاوت ہو، لہٰذا وہ بہاؤالدین السام کے دونوں بیٹوں پر نظر رکھتے تھے۔ سن 1170 میں سردار بہاؤالدین السام غوری کا انتقال ہو گیا۔ غزنی حکومت کے بغاوت کی ڈر سے سردار السام کے دونوں بیٹوں محمد غوری اور الطاف غوری کو گرفتار کر جیل میں ڈال دیا۔ ان کی گرفتاری سے عوام بھڑک اٹھے تھے، لہٰذا غزنی حکومت کو عوام کے آگے جھکنا پڑا اور محمد غوری و الطاف غوری رہا کر دیے گئے۔ سن 1170 میں غور قبیلے کے لوگوں نے شہاب الدین محمد غوری کو اپنا نیا سردار منتخب کیا۔ سردار محمد غوری نے اپنی فوج کا سپہ سالار اپنے بھائی غیاث الدین الطاف غوری کو بنایا۔ سن 1170 میں ہی غوری نے الطاف غوری کو مغرب و شمال کے علاقوں کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود فوج لے کر غزنی پر حملہ کر دیا۔ سن 1170 میں ہی غزنی فتح کر محمد غوری نے اپنی ریاست قائم کر لی تھی۔ وہ اب سردار نہیں تھا بلکہ سلطان بن چکا تھا۔ اس کے بعد اس نے ایران فتح کر ریاست کو بڑھایا۔ ادھر الطاف غوری نے افغانستان، ترکمینستان، تاجکستان، ازبیکستان فتح کر بہت بڑی ریاست قائم کر لی تھی۔ سن 1173 میں کاندھار کو فتح کیا گیا۔ 1175 میں ہرات فتح کیا گیا۔ اس کے بعد پشنگ، سستان فتح کیا گیا۔ سستان وہی جگہ ہے جہاں کے رہنے والے خواجہ معین الدین چشتی تھے۔ شہاب الدین محمد غوری کی شادی غور قبیلے کے ان کے بچپن کی دوست ارجمند غوری سے ہوئی تھی۔ ارجمند بہت ہی خوبصورت تھی، لیکن ان سے کوئی اولاد نہیں پیدا ہوئی۔ محمد غوری اپنی بیوی ارجمند غوری سے انتہائی محبت کرتا تھا، لہٰذا اس نے اولاد پیدا کرنے کے لیے دوسری شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ اپنی فوج کے لیے غلام خریدتا تھا اور انہیں اولاد کی طرح پیار کرتا تھا۔ اس نے اپنی فوج بڑھا کر قریب 30,000 کر لی تھی۔ محمد غوری کے سپہ سالار الطاف غوری نے 1175 میں خراسان فتح کیا اور 1175 میں ہی محمد غوری نے ملتان کے سلطان حامد لودھی کو شکست دے کر ملتان فتح کر لیا۔ یہاں اچھ میں ایک بڑا قلعہ تھا جس پر محمد غوری کا قبضہ ہو گیا تھا۔ سن 1178 میں چولکیا کی راجدھانی اہلوارا، جسے آج گجرات میں پاٹن کہا جاتا ہے، فتح کیا گیا، لیکن اس کی فوج یہاں بری طرح زخمی ہو گئی تھی، لہٰذا اسے واپس ملتان لوٹنا پڑا تھا۔
حالانکہ 1178 میں ہی پشاور اور سیالکوٹ فتح کر لیے گئے تھے۔ 1190 میں بامیان اور مرو فتح کیا گیا۔ 1191 میں درہ خیبر سے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی انہوں نے پنجاب میں بھٹنڈا کو فتح کیا، جو اس وقت راجہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت میں تھا۔ یہاں قلعے پر محمد غوری نے قاضی ضیاء الدین کو امیر بنایا۔ یہاں پر محمد غوری کو خبر ملی کہ اجمیر کے راجہ پرتھوی راج چوہان کی فوج بھٹنڈا قلعے کو واپس لینے کے لیے راجکمار گووند تائی چوہان کی سپہ سالاری میں حملہ کرنے آ رہی ہے۔ ہریانہ کے ضلع تھانیسر سے 14 میل کے فاصلے پر ترائن کے میدان میں دونوں فوجوں کا سامنا ہوا۔ گووند تائی نے 3 طرف سے غوری پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں محمد غوری بری طرح زخمی ہو گیا تھا، لہذا اسے واپس ہونا پڑا۔